السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ سورۃ انعام جاری ہے۔ 151 یعنی 151 آیات ہو گئی ہیں۔ 152 یعنی 152 پڑھنی ہے ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، مال کے یتیم کے، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، جو زیادہ اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یا بلغہ پہنچ جائے وہ اشدہ ہو، اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، وَالْمِيزَانَ، اور وزن، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَاعْدِلُوا، پس انصاف کرو، وَلَوْ کَانَ، اور اگرچہ ہو، ذا قربیٰ، رشتہ دار، فَبِعَہْدِ اللّٰہِ، اور وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اوفو، پورا کرو، ذالکم، یہ ہے تم کو، وصاکم، وصیت کی تم کو جس کی، لعلکم، آپس میں نہ بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں شاید، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ، اور یہ کہ، ھذا صراطی، یہ میرا راستہ، مستقیمہ، سیدھا ہے، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، سبل، بہت سے راستوں کی، فتفرق، پس وہ جدا کر دیں گے، بکم، تم کو، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، ذالکم، یہ ہے تم کو، وصاکم، وصیت کی جس کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ثم آتینا، پھر ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً، مکمل، علی الذی، وہ، احسن، جو زیادہ اچھی ہے، تفصیلاً، اور تفصیل ہے، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لعلہم، شاید کہ وہ،
بلقائی ملاقات کے ساتھ ربہم اپنے رب کی یؤمنون ایمان لائیں بہذا کتاب اور یہ کتاب انزلنا ہم نے اتارا اس کو مبارکن برکت والی فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی واتقوا ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ تماماً جو لفظ ہے نا ابھی اسی آیت میں جو لکھا ہے تماماً مکمل، اس سے آپ کو شاید معنی نامکمل آئے تو لکھ لیں پوری کرنے والی، پوری کرنے والی۔ ہاں جی، اب کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہو۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس کے بارے میں 5ویں پارے میں آیا تھا کہ یتیم کے مال کی تب تک حفاظت کرتے رہو کہ جب تک جوانی کو نہ پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں، پھر اس کے حوالے کرو۔ یعنی تب تک یتیم کے مال کی حفاظت کرتے رہو جب تک وہ اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنا مال سنبھال سکے، اور معاف ہو تو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، انہیں منع کیا گیا تھا جب ایسا نہ کرو تو کہتے تھے تمہیں کیا، حضرت شعیب کو کہتے تھے ہمارا مال ہے، ہم جس طرح مرضی کریں، تمہارے مالوں میں دخل کیوں دیتا ہے، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرنا خواہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بننا انصاف کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ پورا کرو، یعنی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہمارے رب ہیں، اور پھر اللہ نے جو وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم وصیت حاصل کرو، اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، بہت سے راستوں کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے گا، یعنی ایک اللہ کی بات مانو گے تو تمہارا فائدہ رہے گا، اگر اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر تم سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے دوران، آپ نے خط کھینچا ایک سیدھا اور کہا یہ کیا ہے، تو بتایا یہ خط مستقیم ہے، پھر اس کے ارد گرد اور ٹیڑھے خط کھینچ کے کہا یہ ٹیڑھے راستے ہیں، اگر تم ان راستوں پہ چل پڑے تو سیدھا راستہ تم سے گم ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ ساتھ سیدھے راستے سے اتر گئے ہو کچھ دیر کے لیے بھول کے غلطی سے، تو پھر واپس اس راستے پہ آ جاؤ تو انشاءاللہ پھر تم راہ پہ رہ جاؤ گے ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو مکمل کرنے والی تھی ہر وہ اچھی چیز، یعنی سب سے اچھی چیز جو کو مکمل کرنے والی، اور تفصیل تھی ہر چیز کی، ہدایت اور رحمت تھی، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان لے آئیں، یعنی جب وہ حد سے زیادہ بگڑ گئے توحید ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو پھر کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ تاکہ وہ تمہیں ہدایت کی طرف لے آئیں، لیکن تم لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کی بات ماننے والے بن جائیں۔ اب 28واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ ممتحنہ ہماری شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، میرے دشمن و عدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقون تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ محبت کا پیغام، فقد کفروا، اور تحقیق وہ کفر کر چکے یا انکار کر چکے، دونوں جو بھی کر لیں گے صحیح ہے، تحقیق وہ انکار کر چکے، بما اس کے ساتھ جو آیا تمہارے پاس، من الحق کی حق میں سے، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، ان تؤمنوا کہ تم ایمان لے آئے،
باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلو، جہاداً جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، ابتغاء اور چاہتے ہوئے، مرضاتی میری رضامندی، تسرون تم چھپ کر بیچتے ہو، علیہم ان کی طرف، بالمودتی محبت کا پیغام، وانا عالم اور میں جانتا ہوں، بما اخفیتم اس کو جو تم چھپاؤ، اس کو جو تم نے چھپایا، وما اعلنتم اور جو تم نے ظاہر کیا، ومن یفعلہ منکم اور جو کرے اس کو تم میں سے، فقد ضل پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، من ان یثقفوکم اگر وہ پائیں تم کو، یکون لکم اعداء ہو جاتے ہیں تمہارے دشمن، ویبسطوا اور وہ پھیلاتے ہیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء بری نیت سے، وودوا اور وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش تم انکار کرو، لن تنفعکم ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامت دن قیامت کے، یفصل بینکم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما اس کے ساتھ جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وقد کانت تحقیق ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ نمونہ اچھا، فی ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہیں، اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون اور اس سے جو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جس کی، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے،
کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا تمہارا، وبدا اور شروع ہو گئی، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، یقینا، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وحدہ جو ایک ہے، اللہ قول ابراہیم سوائے وعدے کے حضرت ابراہیم کے، لے ابھی اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن لک، البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، وما املک اور نہیں میں اختیار رکھتا، لک آپ کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیء کچھ بھی، ربنا اے رب ہمارے، علیک توکلنا تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر اور تیری طرف لوٹنا ہے، ربنا اے رب ہمارے، لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو، فتنۃ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ربنا اے رب ہمارے، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ جب اس میں کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے وہ دشمن ہیں، میرے بھی اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اور جو تم جو ہے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس کا جو تمہارے پاس حق آیا ہے، وہ رسول کو نکالتے ہیں اور تم کو بھی، کس جرم میں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ یعنی یہاں حیب بن اخطب کی طرف اشارہ ہے، اس کے ان کے بال بچے ادھر مکہ میں تھے، یہ ادھر آگے ہوئے تھے، تو ان کو خیال تھا کہ اب مسلمانوں نے ایک پلان کیا کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے، اور کسی کو نہیں پتہ تھا، یہ اندرون خانہ مسلمانوں کے درمیان بات رکھا تھا، یہ بات کسی کو بتایا نہیں ہے بات، لیکن حیب بن اخطب نے ادھر وہاں پیغام اس لیے بھیج دیا کہ اب جب جنگ ہوگی تو پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ان کا کوئی اور وہاں نہیں تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کر لیں گے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، کسی کو نہیں پتہ تھی یہ بات، ایک عورت نے پیغام لکھ کے، انہوں نے پیغام لکھ کے حیب بن اخطب نے ایک عورت کو دیا تھا، اس نے اپنے جوڑے میں وہ رکھ کر رکھا اور وہ چلی گئی لے گئی، اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے انہیں بتا دیا کہ یہ پیغام ادھر چلا گیا ہے اور کس طرح فلاں مقام پہ ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے ساتھ ایک دو بندوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہ عورت کو پکڑو وہاں پہ، اب وہ پیچھے گئے ان کے، تو وہاں جا کے دیکھا تو عورت تھی، اس سے کہا کہ جو تمہیں رکا دیا گیا وہ دے دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں آرام سے دے دو ورنہ ہم تو تمہاری تلاشی لیں گے، کیونکہ رسول نے کہا تمہارے پاس ہے۔
اس نے پہلے تو 2-4 سے انکار کیا، جب دیکھا کہ یہ بالکل یقین سے ڈٹ ہی گئے ہیں تو پھر اس نے وہ رکا نکال کے دے دی۔ وہ رکا لے کے واپس آ گئے حضرت علی اور ان کے ساتھی۔ جب وہاں واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر صدیق، اس طرح کے اکابر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں ہم ہی بن اخطب کی گردن اڑا دیں، یعنی جسے ہمارا راز فاش کر دیا آپ کا تو ہم گردن اڑا دیں۔ تو آپ نے کہا تھا صبر کرو، آپ کہا وہ بدری صحابہ ہیں، یعنی جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ اللہ کا بدری صحابہ کے لیے حکم ہے کہ آج کے بعد وہ جو بھی گناہ کریں گے انہیں معاف کر دیا جائے گا، تو پہلے انہیں بلاؤ، ان سے پتہ کریں انہوں نے ایسا کیا کیوں ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ تم نے کہا یا رسول اللہ میری کوئی نیت خراب نہیں تھی، نہ میں مسلمانوں کے خلاف ہوں، نہ آپ کے خلاف میرے کو سازش کرنے کا تھا، صرف اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے میں نے ایسا کیا تھا۔ تو چونکہ بدری صحابہ تھے اس لیے اللہ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور کہا کہ وہ جو ہیں تمہیں بھی رسول کو بھی انہوں نے نکالا، جن کی طرف تم محبت کا پیغام بھیج رہے ہو انہوں نے تو تمہارے رسول کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، تم ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہو تو تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو میری رضا چاہتے کے لیے تو تم ان کی طرف پیغام بھیج دیتے محبت کا۔ یعنی اللہ نے تنبیہ کر دی، اگرچہ معاف کر دیا ہی بن اخطب کی اس بات کو، لیکن تنبیہ اللہ نے کر دی کہ تم ان کی طرف جو پیغام بھیج رہے ہو محبت کا، میں جانتا ہوں جو تم نے چھپایا، جو تم نے ظاہر کیا۔ یعنی یہاں یہ اشارہ ہے کہ ہی بن اخطب کی نیت کو میں جانتا ہوں، اس سے اس کے ساتھ نرمی کا مطلب معاف کر دو اسے، اور جو کہ اب تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اب تنبیہ کر دی، ایک مثال قائم ہو گئی کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن اب کوئی ایسا کرے گا سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو تم محبت کا پیغام بھیج رہے ہو اگر وہ تمہیں پائیں کہیں تو تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ و زبان تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں تاکہ تم دین سے پھر جاؤ، دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آخری پاروں میں آئے گا کہ 28ویں پارے میں، اسی میں آگے آ جائے گا کہ وہ کافر چاہتے ہیں کہ منہوں سے دین کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نور پورا کر کے رہے گا۔ تو یہ اپنی زبان اور ہاتھ جیسے بھی استعمال کر لیں، وہ کس لیے کہ تمہیں انکار پر مجبور کر دیں، کفر پر مجبور کر دیں، یعنی اسلام سے پھیر دیں۔ اور جو مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کا مطلب ہوتا ہے دین چھوڑ کے پھر جانا، تو جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن تمہارے یہ رشتہ دار اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی، جن کی وجہ سے تم نے پیغام ادھر بھیجا ہے انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہے بہترین نمونہ ہے، یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ انہوں نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جو مان لیا تھے کیسے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا بت پرستی سے اور بت کو ماننے والوں کو۔ تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے بھی نکال دیا، لیکن وہ توحید پر ڈٹے رہے، اور ہم نے انکار کیا تمہارا اور تمہارے درمیان دشمنی رہے گی ہمیشہ جب تک کہ تم ایمان نہیں لے آتے۔ یعنی جیسے پچھلے پاروں میں آپ نے پڑھا قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، تو ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنے سے مراد وہاں یہ ہے کہ توحید قائم نہ ہو جائے، یکون الدین، اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کے لیے، تو حتیٰ کہ تم ایمان لے اللہ کے ساتھ جو ایک ہے، یعنی توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑتے رہو جب تک کہ لوگ شرک سے باز نہ آ جائیں، سوائے حضرت ابراہیم کے وعدے کے کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا مانگوں گا۔ جب انہوں نے کہا تھا حضرت ابراہیم سے کہ دیکھ تو میرے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو بہتر ہے تم میرے سامنے سے چلا جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے آرام سے باعزت طریقے سے اپنے باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے الگ چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، اور میں کچھ اختیار نہیں رکھتا اللہ سے کچھ بھی، یعنی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے لیے، اے رب ہمارے ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ کی طرف رجوع کیا اور تیری طرح ہم نے لوٹ کر آنا ہے، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ یعنی حضرت ابراہیم اور ان کی قوم یہ دعا کر رہی ہے کہ جیسے باپ آزمائش بن گیا نا، بیٹا جو ہے بیٹے کے لیے باپ آزمائش بن گیا، تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کی مثال ہے کہ توحید پر ڈٹے رہے شروع سے آخر تک، جس کا اللہ نے نتیجہ کیا دیا تھا، ذبتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جب حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، فاتمہن، وہ ان میں پورا اترے، تو اللہ نے کیا کیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہاں تک کہ ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہوں، اور یہودی اور عیسائیوں نے اتنا دعویٰ کیا کہ کہہ دیا حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے،
اللہ نے فیصلہ دیا یہودی عیسائی تو تھے نہیں، تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ توحید تورات اور انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم تو پہلے کے ہیں، تو وہ کیسے یہودی عیسائیوں سے؟ وہ تو توحید پر مسلمان تھے۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے تو حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہو تو پھر توحید پر قائم ہو جاؤ، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید پر قائم رہنے والے بن جائیں، چونکہ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، اس کو ظلم عظیم کہا ہے، اور یہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے لیے جسے وہ چاہے گا بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔